ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج ہم جس موضوع سے پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس پر کافی بات ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے سندھ کے شہر عمر کوٹ میں عید میلاد النبی کے موقع پر ایک ہجوم متحرک ہوا، جلاؤ گھیراؤ کا منظر بنا، قتل کے نعرے بلند ہوئے، ٹائر جلائے گئے. پولیس جب وہاں پہ آئی کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے تو ایک پولیس موبائل کے اوپر بھی حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی اور پھر اسے نظر آتش کر دیا گیا. الزام تھا سوشل میڈیا پر ایک توہین مذہب کی پوسٹ کا، جس کا نشانہ مقامی سرکاری ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار تھے. بعد میں مذہبی جذبے سے سرشار میرپور خاص پولیس نے انہیں ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کرنے کا دعویٰ کیا. اس وقت وہاں کے جو مناظر تھے عمر کوٹ کے، اس میں ڈر تھا، خوف تھا، اکثریت جو ہے وہ سہمی ہوئی تھی. ان دنوں میں ہماری جس سے بھی بات ہو رہی تھی وہ بات کرنے سے گھبرا رہے تھے. معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ظلم، زیادتی، فتنے فساد کی حقیقت عیاں ہوتی گئی تو عام لوگوں میں، کچھ حکام میں، سول سوسائٹی نے انہوں نے ہمت پکڑی اور وہ غلط کو غلط کہنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. اس ہفتے ہم نے دیکھا ہے کل پرسوں کہ عمر کوٹ کے اسی اللہ والا چوک پر جہاں پہ فتنہ فساد ہو رہا تھا وہاں پہ اب انتہا پسندی کے خلاف نعرے بلند ہوئے. آج بھی وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ایک اجتماع کیا اور یہی نعرے لگائے. شہید شہنواز یہ قاتلن کے شہید شہنواز یہ قاتلن کے یہ جو ماحول وہاں کا بالکل اب بدلا سا ہے. اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے عمر کوٹ میں، جو کہ وہاں کے مقامی لائر ابراہیم کمبھر نے کی ہے. وہ ریلیٹڈ تھے ڈاکٹر شاہ نواز سے، مقتول سے، اور اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کا ایک پورا منظر بنایا گیا، ایک لاش کی بے حرمتی کی گئی. ڈاکٹر شاہ نواز کو جب دفنایا جا رہا تھا تو فیملی کو الاؤ نہیں کیا گیا، ان کی لاش کو نظر آتش کیا گیا، جنازے میں مداخلت کی گئی، جلاؤ گھراؤ تشدد پہ لوگوں کو اکسایا گیا. اس ایف آئی آر میں کوئی 19 لوگ ہیں جو نامنیٹڈ ہیں، 15 افراد نامعلوم ہیں. آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میرپور خاص کی اینٹی ٹیرر کورٹ میں 9 لوگ پکڑ کر پیش کیے گئے اور اب پولیس نے انہیں 7 دن کے ریمانڈ پر بھیجا ہے. تو جب عدالت، پولیس اپنا کام کرے گی تو پھر لوگوں میں ذرا سا ہمت بھی آتی ہے. اور ہم نے آج یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو اجتماع ہوا اس میں جو تقاریر ہوئیں اس میں ایک سماجی کارکن ہیں سندھو نواز، انہوں نے کیا کہا ان کی بات سن لیتے ہیں. ظلم کیا ہوا، ایک معصوم انسان جو قتل کیا ہوا. عمر کوٹ ایک نوجوان ایک فرد جی تھوڑاتی آنا اور تھوڑاتی ہے خوف کے ٹوڑو کی خبر کونے کہ ہندو کے مسلمان کے سکھ کے خبر کونے یہ عمر کوٹ یا عمر کوٹ کی خوبصورتی ہے جڑے عید تھینیا تاسے ہندو بھائی مسلمانوں کی مبارک دینان جڑے ہولی تھینیا تاسے مسلمان ہولی منائیں. یا مجھے بیٹی یا مجھے زندگی کا شناخت ہے رواداری، امن، پیار یا مجھے دھرتیا انہیں شناخت کے قائم کر یہ لائے جیسا کہ پہلی سرن جا نظرانہ دینا پیا تبینہ سی چوتا ہی ایسا جو وطن نہ ہے کراچی کا کشمور تائی اسائنے جے انچین جا وارث آئے. تو اب زرار جیسے ہم آج بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں. یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی اس طرح دہائیوں سے اس ایشو کو دیکھا جا رہا ہے، اس ایشو کو ذاتی طور پر کور بھی کیا جا رہا ہے. اب تو سلمان داسی لے لو، اب مشال خان لے لو، اب جتنے آپ کے نام، میں نے کبھی اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھا
جو آج ہم عمر کوٹ کی عوام سے دیکھ رہے ہیں، اور میں فخر کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک صدیوں پرانی روایت ہے سندھ کی. پچھلے کئی دہائیوں میں مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت تبدیلی آئی ہے، لیکن ایک روایت. اور آپ نے جو کہا نا کہ پولیس اور عدالت حرکت میں آئے تو عوام، یار میرا خیال ہے عوام پہلے سے ہی تیار تھی. عوام آپ پہلے دن تو جیسے کل بھی وسعت کہہ رہے تھے نا، اس وقت تو سانپ سونگا ہوا تھا نا، صدقے میں تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رد عمل شروع ہوا ہے. شاید اس سے پولیس اور عدالت کو بھی پر بھی پریشر پڑا کہ یار آپ کو کچھ کرنا ہے بھائی. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو ہم سماجی تناظر میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کا جو رد عمل ہے سول سوسائٹی کا، یہ کیسے ممکن ہوا ہے. آج ہم نے بات کی میر حسن آریسر سے. وہ ترقی پسند ادب سے وابستہ ادیب ہیں، سماجی رہنما ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ پچھلے ہفتے وہاں پہ اتنا ڈر، خوف، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ عام لوگ باہر نکلے، ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے. یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ ڈر خوف نکلا ہے یقیناً، اور 4-5 دن بہت ہوتے ہیں ڈر کو ختم ہونے میں. تو پہلے جو خوف تھا اس کے ریزن تھے، سبب تھے، اور لوگ اپنے آپ کو ایک تو آئسولیٹ فیل کرتے تھے، بہت ہی اکیلا کا سا ماحول تھا. اور ان کے جو ورثاء تھے مقتول کے، وہ بھی بڑے سامے ہوئے تھے. ان کے وہاں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عذر خواہی لینے کے لیے، فاتح خوانی کے لیے کوئی بار آ کے بیٹھے بھی بیٹھک پہ. تو ایسا خوفناک ماحول تھا. لیکن جب لوگ دھیرے دھیرے آتے گئے اور ان میں حوصلہ بڑھتا گیا، دوسری طرف جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ تھے جو کہ اہل دل تھے، جو پڑھے لکھے تھے اور جن کو انسانیت کا ذرا بھی احساس تھا، انہوں نے خود ریئلائز کیا کہ ہم نے خاموشی اختیار کر کے جرم میں حصے داری کی ہے. وہ جیسے جیسے ایک سے ختم ہوئی، دوسرے سے ختم ہوئی، اور دھیرے دھیرے لوگ جیسے ان کے ورثاء کو ملے اور وہاں پہ گئے، ان سے فاتح خوانی لینے کو عرض کیا اور انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، آپس میں ایک انٹریکشن ہوا. تو اس کے بعد فطری طور پہ خوف کو ختم ہونا تھا. تو یہی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک پورا حکمران طبقہ ہے، پولیس، افسران، بیوروکریسی، میں ان کو صحافیوں کو بھی اس میں ڈالتا ہوں کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر دوسری سائڈ پہ یہ نسبتاً کمزور طبقہ ہے سول سوسائٹی کا، ترقی پسند لوگ جو امن شانتی کی بات کرتے ہیں. تو میرا دوسرا سوال آریسر صاحب سے یہی تھا کہ یہ بتائیں کہ سول سوسائٹی نسبتاً کمزور رہی ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اس بار؟ انہوں نے جو ہے ایک شعوری طور پہ ایسا عمل کیا تھا جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ آپس میں ملے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران طبقات ہوتے ہیں اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے، خصوصاً پولیس. سندھ پولیس کا کردار پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی قابل تحسین نہیں رہا ہے. ماضی میں بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں پولیس کا جو رول ہے وہ مجرمانہ ہے. ثابت بھی ہوئے ہیں بہت سارے کیسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمران طبقات، جس کو ہم سندھ گورنمنٹ کا لیں یا جو بھی، تو وہ ان کی گٹھ جوڑ کے بغیر تو دونوں ادھورے ہیں. تعلق اس کی تقاضا ہے کہ وہ ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں وہ مل کے کرتے ہیں. اور یہ بھی واقعہ ایسا ہوا تھا. وہ ظاہر ہے ایک رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی پولیٹیکلی. وہ سارے ملے ہوتے ہیں آپس میں، وہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق جو بیوروکریسی کے ساتھ اور خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ تشویشناک ہوتا ہے. تو وہ اس کیس میں بھی رہا. جی آریسر صاحب، اب جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہم نے چاروں صوبوں میں دیکھے ہیں. گلگت بلتستان میں کم ہی ذکر سنا ہے میں نے ایسا کچھ. حال میں ہی کوئٹہ میں اس طرح کا ایک کیس ہوا، مشال خان کے پی میں، سلمان تاثیر، اور اس طرح کے درجنوں کیسز پنجاب میں. ہم نے صرف اور صرف سندھ میں دیکھا ہے کہ عوام کی طرف سے اس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے. سندھ میں کیا خاص بات ہے میر صاحب؟ سندھ کا ایک تو جو ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی طور پہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تصوف کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
शाह लतीफ, सच्चल शाह, शहीद इनायत और बहुत सारे और सूफिया कराम। तो उन 36 से जो यहाँ पे तरक्की पसंद तरीके चली है, हारी है, उसके बाद MRD तरीक चली, और इस तरीके से बाकी जो मूवमेंट्स चली, प्रोग्रेस मूवमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल तहरीकें जो चली, उन्होंने एक पूरे नस्ल की आबियारी को भी उसमें से उठ खड़ी होती है। इंसान जो थे, दानश्वर थे, अदीब थे, पॉलिटिशियंस थे, वो उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो तरक्की पसंद सियासी और अदबी तहरीक में जुड़ी हुई है। तो उनकी तरबियत का ही ये नतीजा है। और सिंध भी कहा जाती है फिर मंद होती है, तो मैं समझता हूँ कि सिंध यकसर तौर पे मुख्तलिफ है पाकिस्तान के बाकी इलाकों से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिसत साहब। यार अब दो गिले हैं यहाँ पर। हाँ, एक तो है कि पीपल्स पार्टी के, रूलिंग पार्टी के MNA वहाँ पर गए थे और वहाँ पर भी पपिया जप्पियाँ हो रही है, हार पुलिस वालों को हार, पुलिस वालों को हार पे आपने बहुत जबरदस्त मैंने कोई अब तक अगर आपने सुना है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मेरे इल्म में इजाफा करें। मैंने हुक्मरान जमात से कोई मैंने बयान नहीं देखा। हुक्मरान PPP क्या, मैंने तो शायद पाकिस्तान के किसी भी सियासी रहनुमा जो वैसे तो 24 घंटे बोल रहे होते हैं, 24 घंटे टीवी पर एक दूसरे को लितार रहे होते हैं, मैंने एक बयान नहीं सुना। और जहाँ तक कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं आप इसे, हाँ। और तीसरी बात, ऑन एयर की हमने बात की तो यार किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इस इशू को कवर किया करें। हाँ, कोई छोटी बात है क्या इससे ज्यादा अहम है आज कहना कि जी वजीर आजम ने आज इस हाथ से अपना सर खुजाला या इस हाथ से अपना सर खुजाला, क्योंकि हमारी कवरेज यही हो, UN में तकरीर ज्यादा अहम है, बस ये वो ज्यादा अहम है, क्या बातें हैं उसमें। यार मुझे याद है, और ये मतलब अब ये बातें कहनी नहीं चाहिए लेकिन मजबूर है, जब मशाल खान को कत्ल किया गया था ना, वसत को ये बात याद होगी, ठीक है, मैं था, वसत थे, मुबशर थे, हमने दिन में ये स्टोरी देखी और हम वेट कर रहे थे कि यार कोई तो इसको कवर करेगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक शो पर, मेरा ख्याल है कि शाहज़ेब खानज़ादा के शो पर इस पर छोटी सी बात हुई थी, हमने इसमें फिर उसके बाद पूरा प्रोग्राम किया, फिर लोग आए करने के लिए। अगेन दिस इज़ नॉट ये अपने आप को कोई पैट ऑन द बैक नहीं है, लेकिन ये हैं हमारे असल इश्यूज़। मैं मानता हूँ सियासत अहम है, मैं मानता हूँ कि जो हो रहा है इस मुल्क में उस पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन क्या हर दिन आपने यही बात करनी है कि क्या PTI और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में मज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सबको पता नहीं हो रहे, लेकिन आपने अपना टाइम ज़ाया करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए आसान है, आपने 3 लोगों को बिठाना है, उनको आपने लड़ाना, आपके 40-45 मिनट ख़त्म। ना कोई आपने इंफॉर्मेशन दी, ना आपने लोगों में कोई आगाही फैलाने की कोशिश की, और जो असल इश्यूज हैं, जो इस वक्त एक इतनी बड़ी मुहिम चल रही है सूबा सिंध में, उसका आपने जिक्र ही नहीं करना। या तो खौफ है या तो परवाह नहीं। मीडिया की कोताहियां हैं, अच्छा, मीडिया भी इसी समाज का हिस्सा है, तो हम भी अपनी कोताहियां मानते हैं। जी वसत साहब बताएं, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस आम आदमी की, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ज़रार ने कहा, मिशाल खान के वक्त देखने में आई थी एक महदूद पैमाने पे, जब लोगों का एक खौफ टूटा था और वो गांव आए, ताज़ियत की, नमाज जनाजा हुई और उसके बाद लोग लेके भी चले उस चीज़ को। अच्छा, सिंध में ये काम जो है ये एक्सपेक्टेड इसलिए है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हैदराबाद सिटी में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, कोई तौहीन मज़हब का कोई ब्लेम था, लोग इकट्ठे हो गए थे, वहाँ के लोग घबरा गए थे, लेकिन पुलिस और शहरियों ने, जो महल्ले मोहल्ला थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं हो सकता। मैं ये आपको एक रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया पे जब ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं, समाजी कारकुन हैं, मसूद लोहार, उन्होंने मैंने देखा कि सबसे पहले कहा कि कोई जाए ना जाए, मैं उसके गांव जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, और उसके बाद से एक मोमेंटम जो है क्रिएट होना शुरू हुआ और लोग आगे आने शुरू हुए। और अच्छी बात यह है कि अब लोग सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें या वफाकी जमातें, उनके पे तकिया नहीं कर रहे हैं, लोग खुद लीड कर रहे हैं। पहले जमातें लीड करती थी लोगों को, अब लोग जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि आपको आना है तो आएँ, वरना हम अपना फैसला कर चुके हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ख़वातीन को आप देखें, ये जो फुटेज आपने चलाए हैं, इनमें
सिंध में MRD की जो मूवमेंट चली थी 83 में ज़िया के ख़िलाफ़, उसमें अगर औरत ना होती वो मूवमेंट इतने दिन नहीं चल सकती थी। और आज भी अगर कोई मैं कहूँ कि सिंध और बलूचिस्तान की हद तक जो औरतें हैं और नई नस्ल की जो औरतें हैं जिस तरह लीड कर रही हैं रिवायती सियासी ताकतों को छोड़ के, मुझे तो बड़ा रोशन लग रहा है काम। तो एक ट्रैजिक वाकया जिससे थोड़ा सा हमें नज़र आता है कि अवाम में एक रेजिस्टेंस भी है और हिम्मत भी मिलती है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात सियासत की, वोट चोरी की और ट्रिब्यूनल्स की।